خواتین حضرات، لاؤڈ اسپیکر کا ایک نیا ایپیسوڈ اور ڈاکٹر عمر عادل اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے بہت نظر ادھر ادھر دوڑائی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی قابل ذکر خبر نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے بہت ساری خبروں کے بارے میں احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں نہ انگلینڈ میں بیٹھ کے، نہ امریکہ میں بیٹھ کے، نہ کینیڈا میں بیٹھ کے، اور نہ ہی دبئی میں بیٹھ کے یہ ویلاگز کرتا ہوں، تو پھر ہمیں بہت کچھ فلٹر کرنا پڑتا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے اگر کچھ فلٹر کر بھی دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ خیر، ابھی تک پاکستان میں اور پاکستانی ویلاگرز اور یوٹیوبرز کے حواس کے اوپر صرف ایک ہی خاتون جو ہیں ان کا غلبہ ہے، وہ مومنہ اقبال ہیں۔ میں جب ان کے معاملے کو دیکھتا ہوں تو ایک تو مجھے یہ معاملہ بے انتہا فرسودہ، ایک انتہائی پرائیویٹ میٹر کو پبلک ڈسکورس میں لانے کا ایک بہت ہی بھونڈا طریقہ لگتا ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی سازش ہے تو وہ بھی بڑی بھونڈی سازش ہے۔ بہرطور ایک بات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، گئے وقتوں کے عاشقوں کو آج کے عاشقوں سے ملانا ہے، ان کا موازنہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ میں سے بھی شاید لوگ اچھی طرح جانتے ہوں، کہ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی آبائی زمین میں سے کچھ ایکڑ بیچ دیتے تھے، پیلیاں جنہیں کہا جاتا تھا، پیلیاں بیچ کے پیسے لے کے سیدھے لاہور کی ہیرا منڈی میں آ جاتے تھے اور کسی قطالہ عالم کی معشوقانہ اداؤں کو خرید لیتے تھے۔ اتنے دن اس کے کوٹھے پہ پڑے رہتے تھے جتنے دن تک بکی ہوئی موروثی زمین کے پیسے ختم نہیں ہوتے۔ یہ سارے پیسے اس خاتون کے اوپر، اس معشوقہ کے اوپر، اس مغنیہ کے اوپر اس کی قاتل اداؤں کی قیمت کی صورت میں لٹائے جاتے، اس کے خاندان کو پالا جاتا، بائی جی کو بھی امی جان یا باجی جان کہہ کے خوش کیا جاتا، سازندوں اور سپردوں کا بھی پیٹ بھرتا، پان کھلانے والوں کا پیٹ بھرتا، جو پھول گجرے دینے والے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہو جاتا۔ یعنی کہ ایک پورا سسٹم تھا جس کو خان صاحب یا چودھری صاحب یا نواب صاحب فنڈ کرتے تھے۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تو 3-4 دن، بلکہ کچھ دیر زیادہ بھی، مروت کے مارے کوٹھے والی ان کو دھکے دے کے باہر نہ نکالتی بلکہ رہنے دیتی، تاوقتے کہ وہ وقت آ جاتا جب ایک دن بائی جی تشریف لاتی اور کہتی، چودھری صاحب آپ کو اپنی عزت کا خود خیال چاہیے، بے سوائیں 4 پیسے کی میت ہوتی ہیں، 4 پیسے ختم ہوئے تو 4 دن ہو چکے، میرے خیال میں اب آپ گھر کی راہ لیں۔ دیکھیے، ہم مروت کریں تو کھائیں کیا، گدھا گھاس سے یاری کرے تو کھائے کیا، اور پھر آپ ہماری مجبوری کو سمجھتے ہیں، آپ کے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کیا طوائف کے کوٹھے پہ پڑے رہنا کوئی فرض ہے؟ ان حالات میں تو آپ واپس گاؤں جائیے، اگلی زمین کا سودا کیجئے، اور پھر جب پوٹلیاں نوٹوں سے بھر جائیں تو بصر و چشم ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ہم کون سا یہاں سے نقل مکانی کر رہی ہیں، یا ہمارا عشق معشوقی کا کام موقوف ہونے والا نہیں ہے، ہم نہ صحیح یہاں کوئی اور ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کی طبیعت کی شادابی کے لیے یہ بازار ہمیشہ آباد و شاد رہے گا۔ چودھری صاحب کو بھی عقل آ جاتی کہ ہاں واقعی پیسے ختم ہو گئے ہیں، گاؤں واپس جاؤں اور اگلی زمین بیچنے کا سودا کروں تاکہ میری پرتعیش زندگی کے لیے کوئی سہارا ہو سکے۔ جاتے ہوئے وہ ایک بار بھی اپنی معشوقہ کو یہ نہ کہتے کہ جو لاکھوں روپے تم پہ لٹا دیے ان میں سے واپسی کے کرائے کے لیے چند 100 روپے دے دو۔ نہ صرف یہ ہوتا خواتین و حضرات، بلکہ کچھ لوگ تو اپنی ساری جائیداد، تمام مال اسباب بیچ کے جب سب لٹا بیٹھتے تو پھر اسی معشوقہ کے کوٹھے کے نیچے پان سگریٹ کی ایک دکان کھول کے اپنی زندگی وہیں گزارتے، مگر چونکہ پیسے اتنے نہ ہوتے تو دوبارہ چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ کے اس کے کوٹھے تک، اس کے مجرے کی محفل تک نہ پہنچتے، صرف وہاں اوپر جانے والوں اور اترنے والوں کو تازے پان لگا کے دیتے تاکہ ان کے منہ مہکتے رہتے جب وہ ان کی سابقہ معشوقہ سے بات کرتے۔ مگر جھاڑو پھرے آج کے عاشقوں پہ دیکھ لیجئے، معاملہ ختم ہو تو کتنی بدصورت شکل ہو جاتی ہے بریک اپ کی، اگلی بریک اپ کی، حساب کتاب ہونے لگتے ہیں، دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں دی جانے لگتی ہیں، ہمارا یہ واپس کرو، ہمارا وہ واپس کرو۔ جب دیا تھا تو کیا کوئی معاہدہ لکھوایا تھا؟ کیا کوئی نکاح کیا تھا جس میں یہ پتا ہو کہ حق مہر کتنا ہے اور بصورت طلاق کیا کیا دیا جائے گا لڑکی کو اور اسے کیا کیا واپس لیا جائے گا؟ آج کسی کو ان معاملوں میں پڑھنے کے طریقے ہی نہیں پتا۔ ہاں، ہر بندہ
ऐश पसंद है, हर बंदे को ताकत का नशा है, सियासत का वफूर है। अपनी सियासी हैसियत की वजह से हर कोई निक्का 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 छोटा छोटा फिरौन बन के बैठा हुआ है, और फिरौन जब तक अपने हरम में कोई खूबसूरत लड़की, उसका बदन, उसका चेहरा शामिल ना करे, उस फिरौनियत के ऊपर लानत है। मगर फिरौन बनना आसान है, फिरौन बन के दिखाना बहुत मुश्किल है। आज के नवाब साहब ऐश पसंद तो बहुत हैं, तमाशबीन भी हैं, कदरदान भी हैं, गिरिए भी हैं, मगर बहुत गिरे हुए गिरिए हैं, क्योंकि जब मामला ख़त्म होता है तो फिर धमकियाँ, हिरासती, कत्ल और न जाने और क्या क्या शुरू हो जाता है। और फिर बात यहीं पे आती है, हमने इतने करोड़ रुपया लगाया, ये हमारी घड़ी चुरा के ले गई, तो वापस ले लेते हैं ना। उस वक्त FIR करवा देते जब आपकी गाड़ी से रोलेक्स घड़ी चुराई गई थी। आज क्यों याद आई? जब फॉर्च्यूनर उनके नाम कर रहे थे, बेशक उसमें उनका भी कुछ पैसा शामिल था, तब क्यों नहीं याद आया कि ये गाड़ियाँ चल चलाओ की चीज़ें एक जगह थोड़ी खड़ी रहती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ख़वातीन हज़रात, बात वही है, कल के आशिक और थे, उनका ज़र्फ़ और था, उनमें वज़ादारी और था। उनको ताल्लुक़ के ख़त्म होने पे ताल्लुक़ को निभाना आता था। क्या उम्दा जुमला है, ताल्लुक़ के ख़त्म होने पे ताल्लुक़ को निभाना आता था। हमारा ये ख़याल है कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो उसको निभाते नहीं हैं, बिल्कुल निभाते हैं। तभी तो आजमाइश होती है ताल्लुक़ की कि अब जबकि वफ़ा जफ़ा में बदल चुकी है, आपका रवैया कैसा है। ख़वातीन हज़रात, बात मज़ीद गंद की तरफ जाएगी, और उसके बाद ये गंद जो है वो यूँ हल हो जाएगा हमारे अमूमी मुआशरे के अंदर फैले हुए बदबूदार कीचड़ में, और उसकी बास कुछ दिन और बढ़ जाएगी। मगर फिर क्या कीजिए कि जब एक बहुत बड़ा जौड़ हो गंदगी का, तो उसमें मज़ीद फुजला उसको बढ़ाता है, कुछ और नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, एक बात मैंने और कहनी है, इस मामले को अगर देखिए तो ये मामला ख़ुद एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ा है जिसका कोई अंजाम नहीं होगा, शायद बद अंजाम हो। एक टेक्निकल नुक्ता मैं आपको ये बताऊं, चूँकि मैं कई दफ़ा NCCIA में बहसियत एक मुल्ज़िम पेश हुआ और एक सेकंड में मुझे मुजरिम बना दिया गया, मुझे सारी ज़िंदगी ये बात नहीं भूलेगी, और सारी ज़िंदगी मैं ये बात उनको भूलने भी नहीं दूँगा। खैर ख़वातीन हज़रात, होता यह है कि जाते ही आप NCCIA के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ को फेस करते हैं वो ये है कि आपने जो कुछ पहना हुआ है, आपका फ़ोन, आपके कफलिंग्स, आपकी ऐनक, आपकी घड़ी, वो ज़ब्त कर ली जाती है, कभी ना वापस होने के लिए। कहा यह जाता है कि आपका फ़ोन ही तो हमारा सबसे बड़ा एक हथियार है, यही तो एविडेंस है। आपके जुर्म का कोई ताल्लुक फ़ोन की किसी चीज़ से हो या ना हो, आपने कभी किसी को व्हाट्सएप किया हो या ना किया हो, किसी वीडियो की आपके फ़ोन से बनाई जाने की कोई सबूत हो या ना हो, दलील हो या ना हो, सबसे पहले आपका फ़ोन ज़ब्त कर लिया जाता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझ पे जिन ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने ये कहा कि इसने फ़लाँ इंटरव्यू में मेरे मुतल्लिक़ फ़लाँ चीज़ कही जो सुनाई तो नहीं दी, लेकिन हमें पता है। चाहिए तो ये था कि जिन साहब ने वो वीडियो बनाई उनका फ़ोन ज़ब्त किया जाता, उनको कहा जाता कि तुम्हारे पास एविडेंस है, ये वीडियो डॉक्टर साहब बनवा के चले गए थे, ना उनके फ़ोन से बनवाई गई, ना उनके कैमरे से बनवाई गई, एडिट तुमने की, पब्लिश तुमने की, साइबर स्पेस तक तुमने पहुंचाई, साइबर क्रिमिनल तुम हो। डॉक्टर उमर आदिल को साइबर क्रिमिनल हम नहीं कह सकते। अरे डेफिनेशन तो जान जाओ कि साइबर क्राइम करने वाला साइबर क्रिमिनल होता है या उसको साइबर स्पेस में ले जाने वाला साइबर क्रिमिनल होता है। अभी आपको अलिफ बे नहीं पता, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है, लेकिन अपने काम, जिस काम के लिए बनाई है वही काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। ख़वातीन हज़रात, ना उन साहब के कभी फ़ोन पकड़े गए, ना उनके फ़ोन के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। मुझ बेचारे के 3 महंगे फ़ोन, जिसमें मेरी सारी फेसबुक, बहुत सारे मरीज़ों का डेटा, उसके अलावा मेरी कीमती तस्वीर, बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद थे, वो आज तक मुझे वापस नहीं मिले। मुकदमे ख़त्म हो गए, मुकदमे वापस ले लिए गए, मैं जेल भुगत आया, आज 2 साल हो गए हैं, मगर मेरे फ़ोन आज भी NCCIA की तहवील में हैं। जब भी वापसी का मुतालबा करें, एक ही स्टैंडर्ड जवाब है, वो हमने फोरेंसिक के लिए भेजे हुए हैं। किस चीज़ का फोरेंसिक? आप मेरे मुकदमे को देखें तो सही, क्या उसका ताल्लुक मेरे फ़ोन में मौजूद किसी डिटेल से है, किसी
ویڈیو سے ہے, کسی تصویر سے ہے, کسی کال سے ہے, کسی میسج سے ہے, قطعاً نہیں. لیکن ہم نے آپ کا فون فرنزک کے لیے بھیجا ہوا ہے, اور فرنزک میں بیک لاگ تقریباً 2.5 سال کا ہے. کتنی عمدہ بات ہے. میں اس وی لاگ کے بعد, چونکہ مجھے غصہ بہت ہے, ایک دفعہ پھر جا کے کوشش کروں گا کہ میرے فون مجھے واپس مل سکیں, اور مجھے جو جواب ملے گا وہ بھی میں اس وی لاگ میں بتاؤں گا. مگر دیکھیے کیا عمدہ بات ہے. مومنہ اقبال, جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہراساں کیا گیا میسیجز کے ذریعے, جو ظاہر ہے کہ کبوتر تو لے کے نہیں نا آیا پھٹ پھڑاتا ہوا, ان کے فون میں ہی آئے نا, واٹس ایپ بھی آئے نا, تصاویر ہی آئی نا. اگر ان کو پرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور کے لیٹر پیڈ کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگر تم مجھے چھوڑو گی اور دوسری شادی کرو گی تو تم واجب القتل ہوگی اور تمہاری لاش تک نہیں ملے گی, تو یہ میسج بھی جو ہے اس کی تصویر لے کر ان کو بھیجی گئی. تو کس چیز میں بھیجی گئی؟ کیا ٹی سی ایس والے آئے, یا لیپرڈ والے آئے, یا پوسٹ ایکس والے آئے؟ آیا تو وہی واٹس ایپ میسج اور اس کے اندر ایک واٹس ایپ پکچر. مگر یہ پوچھئے کہ کیا مومنہ اقبال کا موبائل فون NCCIA کی تحویل میں ہے؟ کیا ان سے لیا گیا؟ اور اگر لیا گیا تو کیا ہمیشہ کے لیے رکھ کے اسے بھی فرنزک کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ ان کے لگائے ہوئے الزامات کی تصدیق ہو سکے؟ قطعاً نہیں. خواتین و حضرات, نہ مومنہ کا فون NCCIA کے پاس ہے, نہ ہی چدر صاحب کا فون NCCIA کے پاس ہے. وہ وہاں پہ ہوں آئے ہیں, اب بہت آرام سے وہ تمام وہ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں, یا ان کے پاس جو ثبوتوں کے علاوہ اور لوگوں کے ثبوت ہوں گے, اور لوگوں کے پیغامات ہوں گے مومنہ کے فون میں, ہوں گے تو صحیح نا. صرف چدر صاحب تو اس کی زندگی میں نہیں آئے, وہ سب چیزیں سلیکٹیولی ڈیلیٹ کر کے ہو سکتا ہے اگلی پیشی پہ ایک نوکیا 3310 NCCIA کو پیش کر دیا جائے کہ میرے پاس تو صرف یہی فون زیر استعمال ہے, لائیے بھجوا دیجئے اپنی فرنزک لیب میں اور کروا لیجئے ان سے فرنزک, اور نکال لیجئے جو ڈیٹا نکالنا ہے. عام آدمیوں کے لیے جاتے ہی ان کا فون ضبط ہو جاتا ہے. بھئی فون تو ضبط ہونا ایک بات ہے, گھڑی کو ضبط کرنا کیا ہے؟ اور آپ نے اگر سن گلاسز لگائی ہیں تو وہ بھی ضبط ہو جاتی ہیں. مگر مومنہ اور چدر صاحب VIP NCCIA گیسٹس ہیں, ان کی کوئی چیز کسی ایویڈنس کی تصدیق کے لیے, کسی فرینزک انالیسس کے لیے نہیں رکھی گئی. تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ثبوت ہی نہ ہوں, جب آپ سب سے اہم چیز اپنے قبضے میں نہ لیں, تب آپ نے نتیجہ کیا خاک نکالنا ہے؟ چھوڑ دیجئے, ہمیں آگے لگایا ہوا اور بے وقوف بنایا ہوا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں سے آپ اپنے سماجی رویوں کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں, اور کچھ ایکسپیکٹ نہ کیجئے. باہر طور خواتین حضرات, بات یہ ہے کہ خواتین اگر آپ کا پیسہ لے کر مکر جائیں یا بھاگ جائیں تو اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے جو کہ ایک مرد کو سوٹ کرتا ہے. میں آپ کو اپنی ایک ذاتی تکلیف تو خیر اتنی نہیں ہے جتنا مجھے دکھ ہے اس خاتون کے لیے جو کہ میری ایک خاص رقم لے کر روپوش ہو چکی ہیں. آپ سب کو شاید اب یاد نہیں کیونکہ خبر پرانی ہو گئی ہے, اور پرانی خبر آپ کے لیے وہ اخبار ہے کہ جو پچھلے ہفتے کا ہے, جس میں اب آپ پکوڑے اور سموسے تو باندھ کے لا سکتے ہیں, اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر اخبار پڑھتا کون ہے؟ باہر طور خواتین حضرات, میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اپنی دوست کا, جن کا نام ہے عائشہ ثنا. یاد ہے آپ کو نام؟ عائشہ ثنا جو ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی بہت مشہور مارننگ ہوسٹ تھیں, برائٹ کرو برائٹ کرو برائٹ کرو والی. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں کہ عائشہ ثنا کسی مشکل میں پھنس گئی تھیں. یہ تقریباً 2018-19 کی بات ہے. اتنی مشکل میں پھنس گئی تھیں کہ انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتی, لیکن میری زندگی کو خطرہ ہے. میں نے کچھ پیسے کہیں انویسٹ کیے, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, اور اب وہ لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہی باتوں کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک کمیٹی ہے, تو وہ جب نکل آئے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا, آپ ڈال لیجئے, پہلی مجھے مل جائے گی, آپ کی فلاں دن مل جائے گی, فلاں مہینے مل جائے گی. خیر میں نے وہ کمیٹی ڈال لی. انہوں نے مجھ سے قرض نہیں مانگا. ہوا صرف یہ کہ شاید اپنی مشکلات میں 24 دسمبر 2018 کو میری کمیٹی نکلنی تھی. وہ کمیٹی وہ کہنے لگی کہ میں لے کے آپ کی طرف آ رہی ہوں. وہ ایک خاصی رقم تھی جو میرے لیے تو اس وقت بہت, آج سے 7 سال پہلے 6 سال پہلے یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی. خیر اس کے بعد وہ کبھی مجھے ملی نہیں,
اور شاید آپ میں سے بھی بہت کم لوگوں کے سامنے وہ آئی ہوں۔ تقریباً 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ عائشہ ثنا پردہ سیمی سے، بلکہ پردہ اسکرین سے، بلکہ پردہ سوشل میڈیا سے مکمل طور پہ غائب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیر زمین ہیں، ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ عائشہ ثنا کہاں ہیں۔ ان پہ بہت سارے پروگرام ہوئے، میں نے بھی ان کو اپنے 1-2 ویلاگس کے اندر یہ سہارا دیا کہ عائشہ ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج تک عائشہ ثنا کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی، کوئی FIR نہیں کٹوائی، اور ان کے پروکلیمڈ اوفینڈر PO ہونے کے، یعنی کہ اشتہاری ملزم ہونے میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عائشہ ثنا کوئی چور نہیں ہے، عائشہ ثنا کوئی فراڈ عورت نہیں ہے۔ عائشہ ثنا ایک بہت مضبوط اعصاب کی اور ایک عمدہ کردار کی حامل ایک بہت اچھی دوست ہے۔ میں اسے آج بھی اپنی دوست سمجھتا ہوں، اور اگر دوست مالی مشکلات کا شکار ہو جائے تو کیا دوستی چند ٹکوں کے لیے تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ میری کوئی شکایت عائشہ ثنا سے نہیں ہے، میری دعا اس کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے۔ آپ یہ سوچیں، عائشہ ثنا جیسی سوشلی موبائل خاتون، سماجی طور پہ متحرک خاتون، ہر وقت لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والی، راحت فتح علی خان کی اناؤنسمنٹ کرنے والی، ان کے ہر بڑے کانسرٹ پہ بہت اچھے ڈیزائنرز کے کپڑے پہننے والی، زیور بنانے والوں کے زیورات بنانے والی، کھلے دل کی میزبان اور ایک خوشگوار مہمان، کس مصیبت میں پچھلے 6.5 سال گزار چکی ہوگی، لاہور سے دور۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ آج انکشاف نہیں کر رہا، صرف آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا جاتا ہے۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں کہ عائشہ ثنا غائب ہونے کے بعد پہلے کہاں تھی، پھر اس کے بعد کہاں گئی، اور اس کے بعد آج کل کہاں ہے۔ میں عائشہ کے لیے بھی یہ پیغام دیتا ہوں، عائشہ، آج کی دنیا میں کسی کا بھی پتہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے، اور میرے لیے تو بالکل ہی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود ایک امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہوں، میں امریکہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، خدا تعالیٰ زندگی صحت دے، میرے بچے بھی وہیں ہیں، اور میرے بہت سے دوست اور فینز وہاں ہیں۔ مجھے لمحے لمحے کی خبر آپ کی خیریت کی ملتی رہتی ہے، اور آپ کے حالات کی بھی ملتی رہتی ہے، اور یہ خبر میرے علاوہ آپ کی فیملی کو بھی ہے، آپ کے چند دوستوں کو بھی ہے، مگر وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، مکر جاتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ عائشہ ثنا کہاں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ وہ کیا ہے، خیر جہاں رہے خوش رہے۔ کمال بات ہے ویسے، کسی کی بیٹی 6.5 سال سے لاپتہ ہو، کسی نے اس کے بارے میں سنا نہ ہو، اس پہ الزامات ہوں فراڈ کے، پیسے لے کے بھاگ جانے کے، اور فکر نہ ہو۔ آج کل کے دور میں ہی ایسے والدین ہوتے ہوں گے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھے تھے، لیکن اب دیکھ بھی لیے اور جھیل بھی لیے۔ خواتین حضرات، میں آپ کے سامنے بھی یہ بات رکھوں گا، میں نے عائشہ ثنا کی کوئی ڈیٹیلز آپ کو نہیں دینی، صرف موٹی موٹی باتیں بتانی ہیں، تاکہ عائشہ کو پتہ ہو کہ تمہاری ہر موومنٹ کا، تمہارے ہر پتے کا، تمہارے فون نمبر کا، تمہاری جائے امپلائمنٹ کی ایک ایک ڈیٹیل کا پتہ ہوئے بغیر میں نے آج تک تمہیں نہ تنگ کیا ہے، نہ کوئی گندا پیغام بھیجا ہے، نہ کوئی تقاضا کیا ہے، نہ مطالبہ کیا ہے، اور نہ ہی تمہارا راز افشا کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں یہ سب کر دوں تو میرا ظرف کیا پتہ چلے گا، میرے متعلق کیا پتہ چلے گا کہ مصیبت کی ماری ہوئی ایک ماں اپنے ایک بیٹے سے، عائشہ ثنا کا بڑا بیٹا ماشاءاللہ اس وقت 30 سال کا ایک جوان مرد ہے، اور ایک بہت اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس نے بھی اپنی ماں کی شکل پچھلے 6 سال میں نہیں دیکھی۔ اس کا چھوٹا بھائی محمد مصطفیٰ، جو مجھے بے انتہا پیارا ہے اور بہت ہی پیارا بچہ تھا، یقین کیجئے مجھے ابھی بھی وہ یاد آتا ہے کہ ہمیں اس پہ کتنا پیار آتا تھا، اور جس کے لیے عائشہ ثنا نے اتنی بڑی لیگل فائٹ کی ہے، اس کا باپ اس کو ماننے سے منکر تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرے پروردگار کا ایک کمال اصول ہے، حلالی نکاحی اولاد کی شکل باپ پہ جائے یا نہ جائے، مگر جہاں پہ یہ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے ڈسپیوٹڈ پیٹرنٹی کا، باپ ماننے سے منکر ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، وہاں شکل دیکھ لیں دونوں کی، ایسا ٹھپا اللہ میاں لگا کے بھیجتا ہے باپ کی شکل کا اولاد پہ کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ کے لیے عائشہ ثنا نے سالوں مقدمے لڑے،
تاکہ اس کے باپ کی پیٹرنٹی ثابت ہو سکے اور اس کے بعد جائیداد میں جو اس بچے کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو مل سکے۔ آج وہ بچہ پچھلے 6 سال سے صرف اپنی ایک ورکنگ مدر کے ساتھ امریکہ میں ہے۔ آپ سوچیں ماں کے جو حالات ہیں، باپ سے جو دوری ہے، نانا نانی سے جو دوری ہے، ایک بھائی سے جو ستیلا ہے اس سے جو دوری ہے، وہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ، اس کے کیریکٹر، اس کے کانفیڈنس کے اوپر کتنا نیگیٹو اثر کرے گی۔ ہی از ناؤ آلموسٹ اے ٹین ایجر اینڈ مسٹ بی گوئنگ ٹو ہائی اسکول۔ جن لوگوں نے مجھے محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہمیشہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل سے لگتا ہے کہ وہ جیسے یتیم ہو۔ واقعتاً جن بچوں کے باپ ان کو اپنی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جیتے جی جو بچے 7 سال تک لاوارثوں کی طرح دور افتادہ امریکہ کے ایک شہر میں رہتے ہیں، وہ کیا یتیموں سے کم ہوں گے؟ ان سے بدتر ہوں گے۔ میری ساری سمپتھیز محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ خدا تعالیٰ اس کی اور اس کی ماں کی مشکلات آسان کرے۔ صرف آپ کو یہ بتا دوں، عائشہ ثنا لیوز ان سالٹ لیک سٹی، یوٹا۔ یہ ایک ایسا شہر ہے امریکہ کا جہاں پاکستانی بہت کم ہیں۔ عائشہ، مجھے آپ کے فلیٹ کا بھی پتہ ہے، یہ آپ کا پہلا فلیٹ نہیں ہے، یہ آپ کا اسی شہر میں چوتھا ایڈریس ہے، اور گارڈن لافٹ اپارٹمنٹس میں آپ رہتی ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں وہاں پہ آ کے آپ کو تلاش کرتے، آپ کو ہنٹ کرتے ہوئے نہیں آؤں گا۔ عائشہ ثنا کا فون نمبر آج سے نہیں ہے، نہ جانے کب سے، کتنے سالوں سے میرے پاس ہے، میں نے کبھی کال نہیں کی۔ صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں ثبوت کے طور پہ کہ میرے ایڈیٹر صاحب آپ کو عائشہ ثنا کی ڈی پی دکھائیں گے، اور عائشہ بھی جب یہ ڈی پی دیکھے گی تو مان جائے گی کہ میں جھوٹ بکواس نہیں کر رہا۔ عائشہ کی ڈی پی پہ عائشہ کی تصویر نہیں ہے، صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ بریو ویمن آر ناٹ بورن، دے بیکم بریو بیکاز آف دا اسٹارمز دیٹ دے گو تھرو۔ کیوں عائشہ، یہی ہے آپ کی ڈی پی یا نہیں؟ میں نے آپ کا نمبر ڈسکلوز نہیں کرنا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ آپ کو الٹی سیدھی کالز کریں اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کریں، میں بالکل یہ نہیں چاہتا۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ عائشہ نے زندگی آسانی سے نہیں گزاری۔ یہ جلا وطنی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ اس جلا وطنی کے دوران عائشہ نے 7-11 ایک سٹور ہوتا ہے امریکہ میں، کنوینئنس سٹور، وہاں پہ بھی کام کیا ہے، گیس اسٹیشن پہ بھی کام کیا ہے۔ ہمارے ایک انڈین دوست ہیں جو کہ مالک تھے اس 7-11 سٹور کے، جو عائشہ کے امپلائر تھے، وہیں پہ کام کرتے ہوئے، چونکہ پیسے بہت کم ہوتے ہیں اور کام بہت مشکل اور بالکل گلیمرس نہیں ہے، عائشہ ثنا نے وہاں سے ہوٹلز میں اپلائی کرنا شروع کیا۔ پہلے انہوں نے میریٹ ڈاؤن ٹاؤن سالٹ لیک سٹی کے لیے اپلائی کیا، شاید کچھ دن وہاں کام کیا، مگر اب کچھ عرصے سے عائشہ ایک بہت ہائی اینڈ 5 اسٹار امریکن ہوٹل، جس کا نام گرینڈ امریکن ہوٹل سالٹ لیک سٹی یوٹا ہے، اس کی تصاویر بھی دیکھ لیجئے، وہاں پہ ایک ہوسٹس یا ویٹرس کا جاب کر رہی ہیں۔ ٹپس ملتی ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ مجھے یہ ویلاگ عائشہ ثنا کو بھیجنا بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں گی تو اس کا کوئی جواب بھی آئے گا، بیکاز عائشہ، یو شوڈ فیل پرفیکٹلی سیف وتھ می۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ دیٹ آئی گیٹ یو آؤٹ آف دس رٹ۔ اللہ تعالیٰ کے بعد شاید کچھ دوست ہی آپ کی مدد کر سکیں، اور وہ تمام دوست جن کے ساتھ آپ مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں۔ خبیث کے بچے ایسے ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئیے عائشہ کی مدد کے لیے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ مل کے کرتے ہیں۔ ایک ہی باتیں ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں جو اور کہیں نہیں کام کرتے، اسی ایک چینل کے لیے کام کرتے ہیں جہاں پہ ساری یہ خرافات جمع ہوتی ہیں۔ اس کا نام اور کچھ نہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کا کراچی سینٹر ہے۔ وہاں پہ ایک پروڈیوسر صاحب ہیں جو عائشہ کا مارننگ شو پروڈیوس کرتے تھے۔ سنا ہے کہ عائشہ کا ان کا روزانہ کا رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ سنا یہ ہے مبینہ طور پہ کہ عائشہ کا اپنی والدہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اس لیے اگر رابطہ نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ لاہور میں تھا، اس کو کس پتے پہ کہاں کا ٹکٹ لے کے امریکہ بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا جائے؟ رابطہ نہیں تھا تو عطا پتہ کہاں سے آیا؟ اور کچھ اور دوست ہیں عائشہ ثنا کے جن کے اس نے پیسے نہیں دینے، مگر اس سے روز بات کرتے ہیں۔ عائشہ، ان لوگوں نے نہ کوئی دوستی والی بات کی ہے، نہ کبھی آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ I still offer you to help you in any way possible۔ نہ مجھے اپنے پیسے کی جلدی ہے،
میری قسمت میں ہوگا تو میرا بڑی محنت کا کمایا ہوا پیسہ ہے، مجھے مل جائے گا۔ نہ آپ ایسی خاتون ہیں کہ آپ میرا پیسہ چوری کر کے کہیں بھاگ جائیں۔ خدا تعالیٰ مشکلیں آسان کرے، آپ کی بھی اور آپ کی اولاد کی بھی، اور پھر ہماری بھی۔ بہر طور میں اب امریکہ آؤں گا تو یقیناً آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، اور آپ کو ملنا بہت آسان ہے۔ جس ہوٹل میں آپ کام کرتی ہیں میں نے وہیں رہنا ہے، میں پہلے بھی وہاں رہ چکا ہوں، مجھے سالٹ لیک سٹی تک پہنچنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ خوش رہیے، اللہ کرے کہ جب ہماری ملاقات ہو وہ بے انتہا پلیزنٹ ہو، اور ایک ایسے حالات میں ہو جہاں میں آپ کے لیے کسی قسم کی خوشی اور آسائش اور آسانی کا باعث بن سکوں۔ بہت مہربانی۔